یہ تھے جناب نیر مجیدی صاحب جو بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ اب میں بسط ادب گزارش کر رہا ہوں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ کی خدمت میں آئیں اور آ کر مجلس کو خطاب فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ حضرات، یہ کل کی ایک مجلس کا اعلان بھی سماعت فرمانے کہ مجلس ترحیم برائے ایصال ثواب جانشین خطیب الایمان مولانا میثم کاظم جرولی صاحب مرحوم روضہ زینبیہ میں طاہر ولی حال میں کل بروز جمعہ شب میں 8 بجے ایک مجلس اعزا منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو میں ہی خطاب کروں گا۔ اس مجلس کا اہتمام سید اطہر رضا ابن سید علی رضا صاحب مرحوم اور احمد عباس صاحب کی جانب سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے کل شب میں 8 بجے روضہ زینبیہ طاہر ولی حال میں مجلس میں شرکت کی گزارش ہے۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر برادرم جناب میثم کاظم جرولی صاحب ابن سید مظفر حسین صاحب طاہر ولی تاب سراہ کی روح کو ایصال ثواب کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھ دو۔ حضرات گرامی، ایک مجلس ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس مشہور و معروف آیہ کریمہ کو تلاوت کیا، ایک صلوات پڑھ دوں۔ میرے خیال میں وہ پنکھے کی وجہ سے نہیں، آواز صحیح ہے لیکن پنکھا جو چل رہا ہے اس کی وجہ سے صلوات پڑھ دوں۔ صلوات اور پڑھ دوں۔ تو عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا اس میں خداوند عالم نے اپنے دین کی تعریف اور تائید کو ان لفظوں میں بیان فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور یہ دین جس کو اللہ نے اسلام کے نام سے متعارف فرمایا، اس دین کی 2 بنیادیں ہیں، اس دین کے 2 ستون ہیں، اس دین کے 2 پلر ہیں، جس میں ایک ستون دین کو عقیدہ کہتے ہیں اور ایک ستون دین کو عمل کہتے ہیں۔ یعنی اسلام کی عمارت جن 2 بنیادوں پر قائم ہے،
جن 2 ستونوں پر یہ عمارت اسلام قائم ہے، ان میں سے ایک بنیاد و ایک ستون عقائد اور ایک اعمال ہے۔ عقائد و اعمال کے مجموعے کا نام ہی اسلام ہے۔ اسلام کے دامن میں یا تو آپ کو عقائد اسلامی ملیں گے اور یا اعمال صالحہ کا ذکر ملے گا۔ سچا مسلمان اور نجات کا حقدار مسلمان وہی قرار پائے گا کہ جو عقائد اسلامی سے بھی وابستہ ہو اور اعمال صالحہ سے بھی وابستہ ہو، یعنی نجات کے لیے، روز محشر بخشش کے لیے، رضائے خدا کے لیے، قربت الہی کے لیے عقائد اور اعمال دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن عزیزوں، عقائد اور اعمال کے معاملے میں بھی ایک بات بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اعمال کے ساتھ ساتھ مسائل اعمال کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ ہمارے آپ کے گھروں میں جہاں بہت سی کتابیں موجود ہوتی ہیں، کچھ کتابیں مولائے کائنات جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فضائل سے متعلق کتابیں ہیں، کچھ مناظرے کی کتابیں ہوتی ہیں، کچھ تاریخ کی کتابیں ہوتی ہیں۔ وہیں ایک کتاب ہر شیعہ گھر میں ضرور ہوتی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے تحفۃ العوام۔ ہر شیعہ گھر میں یہ کتاب ضرور موجود ہے، جس کو تحفۃ العوام کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ تحفۃ العوام کوئی فضائل کی کتاب نہیں ہے، تحفۃ العوام کوئی تاریخ اسلام کی کتاب نہیں ہے، تحفۃ العوام کوئی مناظرے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ تحفۃ العوام مسائل شریعت کی کتاب ہے۔ بس ذرا توجہ سنیں گے آپ کہ شریعت کے جو مسائل ہیں، ان مسائل کے مجموعے کا نام تحفۃ العوام ہے۔ نماز کیسے پڑھنا چاہیے، نماز کے کیا مسائل ہیں، روزہ کیسے رکھنا چاہیے، روزے کے کیا مسائل ہیں، حج کیسے کرنا چاہیے، حج کے کیا مسائل ہیں، زکوٰۃ کیسے ادا کرنا چاہیے، زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں، نکاح کے کیا مسائل ہیں، طلاق کے کیا مسائل ہیں، طہارت و نجاست کے کیا مسائل ہیں۔ یہ مسائل کی کتاب ہے جس کا نام تحفۃ العوام ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تحفۃ العوام ہمارے گھروں میں کیوں ہے، اور تحفۃ العوام کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ یہ شریعت کے مسائل کی کتاب ہے۔ یہ شریعت کے مسائل کی کتاب ہمارے گھروں میں ہونا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا سیدھا سے سیدھا جواب یہ ہے کہ شریعت کے مسائل کی کتاب کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جس کی نظر شریعت کے مسائل کو ہوگی، اس کے اعمال میں غلطیاں نہ ہوں گی۔ اس کا مطلب شریعت کے مسائل اعمال کی پختگی کے لیے ہیں، شریعت کے مسائل اعمال کی پختگی کے لیے ہیں۔ تو اب جیسے شریعت کے مسائل اعمال کی پختگی کے لیے ہیں، ویسے ہی اہل بیت کے فضائل عقائد کی پختگی کے لیے۔ صلوات بھیجے تو باہر گھر میں خطیب اہل بیت کی مجلس ہے، لہذا اسی عنوان سے گفتگو کرنا مقصود ہے کہ شریعت کے مسائل اس لیے ضروری ہیں کہ اعمال پختہ رہیں، تو اہل بیت کے فضائل اس لیے ضروری ہیں کہ عقائد پختہ رہیں۔ بھئی جو حیثیت کم سے کم شریعت کے مسائل کی ہے، وہی حیثیت جناب امیر المومنین کے فضائل کی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور آپ نے دیکھا وہ نماز پڑھتے میں غلطیاں کر رہا ہے۔ ایک آدمی وضو کر رہا ہے، آپ نے دیکھا وہ وضو کرتے میں غلطیاں کر رہا ہے۔ تو یہ اعمال کی کوتاہیاں، یہ اعمال کی غلطیاں کس بات کا اعلان ہے؟ تو اعمال کی غلطیاں اس بات کا اعلان ہے کہ یہ مسائل سے واقف نہیں ہے۔ اعمال کی غلطی اس بات کا اعلان ہے کہ یہ مسائل سے واقف نہیں ہے۔ تو جیسے اعمال کی کمی اعلان کر رہی ہے کہ اسے مسائل کا علم نہیں ہے، ویسے ہی عقائد کے جھول اعلان کر رہے ہیں کہ انہیں فضائل کا علم نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل بھئی عمل میں اسی کی غلطی ہوتی ہے جو شریعت کے مسائل سے واقف نہ ہو۔
عقیدے میں اسی کی غلطی ہوتی ہے جو اہل بیت کے فضائل سے واقف نہ ہو۔ صلوات بھیجیں محمد و یہ دیکھیے جو ہمارے کے یہاں مجلس عزا کا دستور ہے، جو قانون ہے کہ اول فضائل ہیں اور آخر مصائب ہیں، تو یہ جو اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو یہ عقیدت میں بھی بیان ہوتے ہیں، محبت میں بھی بیان ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل مولانا سندری صاحب تشریف لا رہے ہیں، ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل عزیزان گرامی، یہ جو ہمارے یہاں دستور ہے، یہ جس راستے پر ہم قائم و دائم ہیں، جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، وہ مرحوم پوری زندگی اہل بیت اطہار مولا علی کے فضائل بیان کرتے رہے، تو یہ جو بیان فضائل ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ شریعت کے مسائل کا مقصد ہے کہ اعمال میں غلطیاں نہ ہوں، اہل بیت کے فضائل کا مقصد ہے کہ عقیدے میں غلطیاں نہ ہوں۔ جیسے شریعت کے مسائل اعمال کو پختہ کرنے کے لیے ہیں، ویسے ہی اہل بیت کے فضائل عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ جو دستور رکھا گیا کہ اہل بیت کے فضائل بیان ہوں گے، لیکن آج کے دور میں ایک تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ نعرے لگائے جائیں، فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ واہ واہ حاصل کی جائے، فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ حصول داد و تحسین ہو۔ عزیزان گرامی، تو فضائل پہ اگر کوئی خوش ہو رہا ہے تو یہ اس کے خون کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ لیکن عزیزان گرامی، مقصد صرف حصول داد و تحسین نہیں ہے۔ جو مقصد شریعت کے مسائل کا ہے وہی مقصد اہل بیت کے فضائل کا ہے۔ فضائل بھی ویسے ہی ضروری ہیں جیسے شریعت کے مسائل ضروری ہیں، اسی لیے آل محمد علیہ السلام کے فضائل بیان کیے گئے۔ اور یہ جو شریعت کے مسائل ہیں ان کا سورس کیا ہے؟ کیا یہ شریعت کے مسائل علماء نے قیاس سے تیار کیے ہیں؟ کیا یہ مسائل بند کمروں میں بنائے گئے ہیں؟ کہ صاحب مسائل بنائے نہیں جاتے ہیں، مسائل تو بتائے جاتے ہیں۔ تو جیسے شریعت کے مسائل علماء نے بنائے نہیں ہیں، بتائے ہیں، ویسے ہی اہل بیت کے فضائل بھی خطیبوں نے بنائے نہیں ہیں، سنائے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ یہ شریعت کے مسائل کہاں سے آئے ہیں؟ یہ نماز کا مسئلہ، یہ روزے کا مسئلہ، یہ حج کا مسئلہ، یہ زکوٰۃ کا مسئلہ، یہ شریعت کے مسائل کہاں سے آئے ہیں؟ کہ صاحب یہ پیغمبر اسلام نے بتایا کہ نماز کا یہ مسئلہ، روزے کا یہ مسئلہ، حج کا یہ مسئلہ، زکوٰۃ کا یہ مسئلہ۔ تو جس نبی نے یہ بتایا کہ شریعت کے مسائل یہ ہیں، جس نبی نے بتایا کہ نماز کا یہ مسئلہ ہے اور روزے کا یہ مسئلہ ہے، اسی نبی نے تو بتایا یا علی حب کا تقوی والایمان۔ صلوات بھیجے محمد و اسی نبی نے بتایا حب علی جواز للجنہ، اسی نبی نے بتایا حب علی عبادہ، اسی نبی نے بتایا یا علی حب کا تقوی والایمان وبغض کا کفر و نفاق، اسی نبی نے بتایا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل نار الحطب، اسی نبی نے بتایا فاطمۃ بضعۃ منی، اسی نبی نے بتایا فاطمۃ قلبی، اسی نبی نے بتایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ صلوات بھیجے محمد۔ بھائی جس نبی سے شریعت کے مسائل ملے ہیں، جس نبی نے بتایا صلاۃ و معراج المومن، جس نبی نے بتایا صلاۃ و عمود الدین، اسی نبی نے فضائل بیان کیے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مسائل کھلے ہوئے میدان میں بیان کیے ہوں اور فضائل بند مکان میں بیان کیے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ مسائل چیخ چیخ کے مسلمان کو سنائے گئے ہوں اور فضائل چپکے چپکے سلمان کو سنائے گئے ہوں۔ بھئی صلوات تو بھیجے محمد و صلوات اور بآواز بلند۔ بھئی جس ممبر سے نبی نے شریعت کے مسائل بیان کیے اسی ممبر پر نبی نے اہل بیت کے فضائل بیان کیے۔ تاریخ لکھتی ہے اسی ممبر سے اور اسی مجمع میں مولا کائنات دروازے مسجد پر ظاہر ہوئے، نبی نے مولا علی کو دیکھا، فرمایا حب علی جواز للجنہ،
پھر مولا علی نظر آئے، فرمایا حب علی عبادہ، پھر مولا علی نظر آئے، فرمایا ذکر علی عبادہ، پھر مولا علی نظر آئے یہ کل ایمان ہیں، پھر علی نظر آئے یہ مرد میدان ہیں، پھر علی نظر آئے یہ ساقی کوثر ہیں، پھر علی نظر آئے یہ فاتح خیبر ہیں، پھر علی نظر آئے یہ جناب امیر ہیں، پھر علی نظر آئے یہ مولائے غدیر ہیں، پھر علی نظر آئے یہ وسیع رسول ہیں، پھر علی نظر آئے یہ شوہر بطول ہیں، پھر علی نظر آئے یہ حبیب الاحباب ہیں، پھر علی نظر آئے یہ قطب الاقطاب ہیں۔ صلوات تو بھیجے محمد۔ بھئی مولا علی کو نبی دیکھتے جا رہے ہیں، فضائل بیان کرتے جا رہے ہیں، اتنے میں شہزادی نور پر نظر پڑی، فرمایا فاطمہ تو بذت منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے، یا فاطمہ انت ام ابیہا، اے فاطمہ آپ اپنے باپ کی ماں ہیں۔ ارے مسلمانوں کی ماں ہونا اور ہے، محمد کی ماں ہونا۔ صلوات بھیجے محمد۔ مولا حسن نظر آئے، مولا حسن نظر آئے، فرمایا یا حسن انتا امام یبن الامام، انتا سید یبن السید، انتا حجت یبن حجت۔ اے حسن آپ امام ہیں، امام کے بیٹے ہیں، آپ سید ہیں، سید کے فرزند ہیں، آپ حجت خدا ہیں، حجت خدا کے بیٹے ہیں۔ مولا حسن مولا حسین کو ایک ساتھ دیکھا، فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ مولا حسین کو دیکھا، حسین و منی و انا من الحسین، حسین میرا مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ پھر مولا حسین کو دیکھا، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات۔ یہ ذاکر کا نکتہ نہیں ہے، نبی کی حدیث ہے۔ صلوات تو بھیجے محمد۔ بھئی ذاکر جناب سیدہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گی۔ صلوات بھیجے محمد۔ نہیں، میں نے ایک نکتہ پڑھا، میثم زیدی صاحب نے کوئی نکتہ پڑھا، شوکت میاں نے کوئی نکتہ پڑھا، آپ چپ ہیں تو ان کو برا لگے گا، لیکن حدیث پر چپ ہیں تو اس کو برا لگے گا۔ صلوات بھیجے محمد۔ حدیثوں کی عادت ڈالیے، حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، اسی سے شریعت کنٹرول ہوتی ہے، یہی شریعت کا ریموٹ کنٹرول ہے۔ جب تک حدیثیں رہیں گی شریعت رہے گی، جہاں قیاس آیا وہاں خباثت ہوگی۔ صلوات بھیجے محمد۔ عزیزان گرامی آپ متوجہ ہیں کہ مولا حسن کو دیکھا، حدیث بیان فرمائی، مولا حسین کو دیکھا، حدیث بیان فرمائی۔ یہ شبیہ نجف کی بات نہیں ہے، یہ بیت الحزن کی مجلس کا ذکر نہیں ہے، یہ فاطمین میں جناب قاسم علیہ السلام کے حال کی بات نہیں ہے، یہ لکھنؤ کے کسی امام باڑے کا ذکر نہیں ہے، یہ مسجد نبوی کی بات ہے۔ یہ جو حدیثیں بیان کر رہے تھے تو میثم کاظم جرولی صاحب بیان نہیں کر رہے تھے، میثم زیدی صاحب بیان نہیں کر رہے تھے، عباس ارشاد بیان نہیں کر رہا تھا، شوذب جرولی بیان نہیں کر رہے تھے، نبی بیان کر رہے تھے۔ اور ہم تو چاہنے والوں میں بیان کرتے ہیں، وہ جلنے والوں میں بیان کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ مخلوط مجمع ہے، سنبھل کے پڑھیے گا مولانا، ارے اس سے بڑا مخلوط مجمع کہاں کا تھا۔
پیغمبر اسلام بیان کر رہے ہیں حدیثوں پر حدیثیں. اب دیکھیے ایک ہی مجمع ہے، اسی مجمع میں نبی نے شریعت کے مسائل بھی بیان کیے اور آل محمد کے فضائل بھی بیان کیے. اور صرف چاہنے والے نہیں بیٹھے تھے، جلنے والے بھی بیٹھے تھے. لیکن آپ دکھائیے کہ جب نبی وہاں فضائل بیان کر رہے تھے تو ایک نے کہا ہو کہ ہم فضائل نہ سنیں گے. ارے جو سننا نہیں چاہتے تو انہوں نے سن لیے. آپ اپنا شجرہ دکھائیے. صلوات ہے دے محمد. ایک صلوات اور پڑھے محمد والا. سنیں دیکھیں یہ فضائل بھائی شریعت کے مسائل. صلوات بھیجیں. آجی بھائی احمد صاحب آئیے. آجی حضرت بھائی آجی. صلوات پڑھ دیں محمد والا. یہ جو دستور چلا ہے کہ صاحب فضائل والی مجلس، فضائل والی مجلس، فضائل والی مجلس، کچھ شریعت کے مسائل بیان کیے جائیں. ارے تو جس زبان سے مسائل شریعت ملے ہیں اسی زبان سے اہل بیت کے فضائل ملے ہیں اور اسی ممبر سے ملے ہیں اور اسی مجمع میں نبی نے فضائل بیان کیے. سب سن رہے تھے. جو نہیں سننا چاہتے تو انہوں نے بھی سنے. آج کون سن کے سن ہوئے جا رہے ہیں؟ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ایک نے نہ کہا یا نبی اللہ ہم فضائل نہ سنیں گے. اچھا مجمع وہی تھا. مولا علی نظر آئے، نبی نے حدیث بیان کی. بی بی سیدہ نظر آئیں، فضیلت بیان کی. مولا حسن نظر آئے، فضائل بیان کیے. مولا حسین نظر آئے، فضائل بیان کیے. اہل بیت کو نبی نے دیکھا، فضیلتیں بیان کی. بھئی تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اہل بیت کو دیکھا تو کیا کہا. یہ بھی لکھا ہے کہ جب غیروں کو دیکھا تو کیا کہا. جب اہل بیت نظر آئے تو نبی نے فضائل کا بیان شروع کیا. منقبتیں بیان کی، قصیدے بیان کیے، آیتیں سنائیں، حدیثیں سنائیں، عصمت بیان کی، طہارت بیان کی، صداقت بیان کی، شجاعت بیان کی. لیکن غیروں کو دیکھا کہ نماز نہ چھوڑا کرو، روزہ نہ توڑا کرو، میدانوں سے نہ بھاگا کرو، یتیموں کو نہ ستایا کرو، بیواؤں کو نہ رلایا کرو. ایک مجمع، ایک ممبر، ایک زبان، ایک ذات. اہل بیت کو دیکھا تو مدح، ثنا، فضائل، مناقب، قصیدے. اور دوسروں کو دیکھا تو ڈانٹنا، جھڑکنا، روکنا. میں کہوں گا یا نبی اللہ ایک زبان یہ دو بیان کیسے؟ کہ آج ہی پہچنوا دینا چاہتا ہوں اہل بیت اور ہیں، اصحاب اور ہیں. صلوات ہے دے محمد. صلوات بھی پڑھ دے محمد. یہ میں اس لیے پڑھا ہوں جانی گرامی کہ یہ جو ایک دستور چلا ہے کہ صاحب مجلس میں فضائل نہیں. ارے فضائل کا مقصد بھی تو سمجھیے. شریعت کے مسائل اعمال کو پختہ کرنے کے لیے، اہل بیت کے فضائل عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے. اور جس ممبر سے، جس نبی سے شریعت کے مسائل ملے ہیں اسی ممبر سے، اسی نبی سے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بھی ملے. تاریخ گواہ ہے کہ پیغمبر اسلام ممبر پر بیٹھے ہیں اور موعظہ دے رہے ہیں، موعظہ بیان کر رہے ہیں، نماز کے مسائل اور روزے کے مسائل اور حج و زکوٰۃ کے مسائل بیان کر رہے ہیں. اتنے میں مسجد کے دروازے میں شہر علم کے دروازے کا وارث ظاہر ہوا. مولا حسین داخل مسجد ہوئے. جیسے ہی مولا حسین داخل مسجد ہوئے
عبا کا دامن غلاف کعبہ بننے کی خواہش میں مولا حسین کے قدموں کے کعبے سے لپٹ گیا. صلوات بھیجے محمد پیغمبر اسلام نے منبر سے مولا حسین کو دیکھا. آپ کیا بیان کر رہے تھے؟ سیاسی بیان نہیں تھا، کوئی سماجی بیان نہیں تھا، وہ شرعی بیانات تھے جو پیغمبر اس وقت فرما رہے تھے. نماز کے مسئلے، روزے کے مسئلے، قرآن کی آیتیں، توحید کی باتیں، جنت کے قصے، جہنم کے واقعات، انبیاء کے واقعات، ماضی کی حکایات، پیغمبروں کے معجزات، پیغمبر کیا کیا بیان کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی مسائل بیان کرتے کرتے مرکز فضائل نظر آیا، وہ جو فرما رہے ہیں آپ، جیسے ہی مرکز فضائل نظر آیا، مولا حسین علیہ السلام نظر آئے، پیغمبر اسلام نے اپنے بیان کو روکا، ممبر سے اترے، مولا حسین کی طرف بڑھے، آغوش میں اٹھایا، پھر ممبر پر آئے. اب آتے ہی موضوع بدل دیا. اب تک مسائل بیان کر رہے تھے، مولا حسین کو ہاتھوں پر اٹھایا، فرمایا حاضل حسینو فارفو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو. بھائی مسائل بیان کرتے کرتے نظر مرکز فضائل پر پڑھی، اب آ کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے. نبی کا کوئی فعل پرسنل نہیں کہلاتا، قرآن کی سندیں موجود ہیں، آیتیں چیخ چیخ کے اعلان کر رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. پیغمبر کی پیروی کرنا ہم پر واجب ہے، پیغمبر کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. پیغمبر نے بیان مسائل کو روکا اور فضائل کا بیان جاری کر کے قیامت تک کے لیے ہر ممبر پر آنے والے کو یہ پیغام دیا ہے کہ مسائل کے لیے فضائل کو نہیں روکا جائے گا، فضائل کے لیے مسائل کو روکا. صلوات بھیجے محمد والا. فضائل کے لیے آئیے، جگہ خالی آپ آ جائیے، ادھر آ جائیے، صلوات پڑھ دیں محمد والا. مسائل کو روک کے فضائل بیان ہو سکتے ہیں، فضائل کو روک کے مسائل نہیں بیان ہو سکتے. یہ جو ایک کانسیپٹ اور ایک تاثر لوگوں خاص کر کے نوجوانوں کو سمجھانے کی شکل مجلس بدلنے کی کوشش ہے. چالاک دشمن وہ ہوتا ہے کہ جو مفہوم کو بدلتا ہے، لفظوں کو نہیں بدلتا ہے. لفظوں کو نہیں بدلتے ہیں چالاک دشمن، مفہوم کو بدلتے ہیں. یہ کبھی لفظ اعضاء کو نہیں بدلیں گے، مفہوم اعضاء کو بدلیں گے. لفظ مجلس کو نہیں بدلیں گے، مفہوم مجلس کو بدلیں گے. صلوات بھیجے محمد والا. بات کو یاد رکھیے گا، میں زندہ رہوں نہ رہوں، یہ کبھی لفظ اعضاء کو نہیں بدلیں گے کہ اعضاء کی جگہ کچھ اور لائیں، لفظ مجلس کی جگہ کچھ اور لائیں. اس بات کو یاد رکھیے گا، میرے مرنے کے بعد آپ یاد کیجیے گا اس بات کو. یہ مفہوم بدلنے کی کوشش میں کہ فضائل کی جگہ مسائل. ارے فضائل کی اہمیت اور فضائل کی عظمت یہ ہے کہ سب سے بڑا جناب امیر المومنین کا دشمن جب تخت حکومت پر آیا تو اس نے پہلی کوشش یہی کی کہ مولا علی کے فضائل نہ بیان ہوں. معاویہ ملعون، اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مولا علی کے فضائل کے دروازے پر تالا ڈالنے کی کوشش کی. ایک ایک جگہ اعلان کیا کہ خبردار کوئی مولا علی کے فضائل نہ بیان کرے. چنانچہ تاریخ میں واقعہ موجود ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کہ یہ مدینے میں آیا اور عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا اور عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ آپ تک میرا حکم پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ تو ابن عباس نے کہا تیرا حکم اس تک پہنچے جو تجھے حاکم مانتا ہو. تجھے حاکم ہی کس نے مانا ہے جو حکم مانوں گا؟ کہا اچھا میرا اعلان سنا آپ نے؟ کہا کیا اعلان ہے؟ کہا میرا اعلان یہ ہے کہ اب ہرگز ہرگز آپ مولا علی کے فضائل نہ بیان کیا کیجئے. تو ابن عباس نے کہا وہ کہے جو تیرے دل میں چھپا ہے، وہ کیوں کہہ رہا ہے جو زبان پہ ہے؟ تو کہا بھئی یہی میرے دل میں. کہا تو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ علی کے فضائل نہ بیان کیا کرو، تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ قرآن کی آیتیں نہ پڑھا کرو.
صلوات بھیجے محمد تو مجھے قرآن پڑھنے سے روک رہا. دیکھیے عبداللہ ابن عباس وہ ہیں کہ شیعہ سنی سارے مفسر ان کو سید المفسرین مانتے ہیں. سب سے بڑا مفسر قرآن ابن عباس کو مانا جاتا ہے. اب جسے ملت مسلمہ سب سے بڑا مفسر قرآن مانتی ہے وہ مولا علی کے فضائل کو قرآن مانتا ہے. صلوات بھیجے محمد والا. تو پہلی کوشش یہی تھی کہ فضائل نہ بیان ہو, تو یہ کوشش معاویہ کی ہے. اب معاویہ کی کوشش مولوی میں کہاں سے آ گئی؟ صلوات بھیجے محمد والا. یہ معاویہ کی کوشش ہے کہ فضائل, یہ اس کی کوشش تھی کہ فضائل کو نہ بیان کیے جاؤ, فضائل نہ بیان ہو. عزیزوں عظمت فضائل یہ ہے کہ ایک بہت مشہور تفسیر ہے تفسیر انوار النجف. اس میں علامہ غلام حسین بخش جاڑوی لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام معراج پر تشریف لے گئے اور واپس تشریف لانے کے بعد آپ نے ذکر معراج کیا اور فضائل معراج بیان کیے, تو جہاں انہوں نے بہت سے واقعات بیان کیے وہیں ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا. اسے غور سے سنیے گا کہ نبی نے فرمایا جب میں 5ویں آسمان پر پہنچا تو پیغمبر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک اونٹوں کی قطار نظر آئی کہ نہ ابتدا کی خبر کہ شروع کہاں سے, نہ انتہا کی خبر کہ تمام کہاں پر. نبی کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو اونٹوں کی پشت پر ایک ایک صندوق رکھا ہوا تھا. نبی کہتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ اونٹ کیسے, وہ ان کی پشت پر صندوق کیسے. نبی جبریل سے پوچھ رہے ہیں, استاد شاگرد سے پوچھ رہا ہے. یہ پوچھنا اس لیے ہے کہ اگر معصوم نہ پوچھے گا تو غیر معصوم کو علم کیسے ہوگا. یہ ان سے پوچھنا ہے تاکہ ہمیں علم ہو کہ یہ جبریل یہ صندوق کیسے, یہ اونٹوں کی قطار کیسی. تو جبریل نے کہا یہ صندوق نہیں ہے, یہ اللہ کا تحفہ ہے جو عقد زہرا کے موقع پر ان کی خدمت میں پیش کیا جائے. صلوات بھیجے محمد والا. یہ اللہ کا کہ اللہ کا وہ تحفہ ہے جو اللہ آپ کی بیٹی کے لیے جب ان کا عقد ہوگا تو عقد کے موقع پر یہ جناب سیدہ کے لیے اللہ کی جانب سے تحفہ ہے. تو پیغمبر کہتے ہیں کہ میں نے جبریل سے کہا کیا میں دیکھ سکتا ہوں اللہ نے میری بیٹی کے لیے تحفے میں کیا پیش فرمایا ہے. تو جبریل نے کہا بسم اللہ حضور, باپ نہ دیکھے گا تو کون دیکھے گا. تو نبی کہتے ہیں اب جو میں نے صندوقوں کو کھولنا شروع کیا تو ہر صندوق میں 1000 کتابیں فضائل علی کی تھیں. 1000 ہر صندوق میں 1000 کتابیں فضائل جناب امیر کی تھیں. اور نبی کہتے ہیں اب جو میں نے ایک ایک کتاب کو دیکھا تو ہر کتاب میں 1000 فضیلتیں مولا علی کی تھیں. ہر صندوق میں 1000 کتابیں بعنوان فضائل علی اور ہر کتاب میں 1000 فضیلتیں برائے مولا علی. اب وہ لوگ بھی آئے جو کہتے ہیں نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا. وہ لوگ آئے جو کہتے ہیں نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا. عجیب, پڑھنا نہیں آتا تھا تو پڑھ کیسے لیا کہ کتاب میں لکھا کیا ہے. پڑھ کیسے لیا تو یا تو نبی کو پڑھا لکھا مانو اور یا یہ مانو کہ مولا علی کے فضائل میں ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ ان پڑھ سے بھی اپنے کو پڑھوا لیتے. صلوات پڑھ دے محمد. اب جو دیکھا تو ہر صندوق میں 1000 اللہ نے جو شہزادی عالمیان کو تحفہ دیا اس تحفے کا نام ہے فضائل علی. مولا علی کے فضائل کا تحفہ دیا بی بی کو. اب بس گفتگو کو اپنے نتیجے تک پہنچانا ہے. ایک تحفہ اللہ نے ہماری شہزادی کی خدمت میں پیش کیا, اس تحفے کا نام ہے فضائل علی. ایک تحفہ نبی نے اپنی بیٹی کی خدمت میں پیش کیا, اس کا نام ہے باغ فدق. فضائل ملے اللہ کی جانب سے, فدق ملا نبی کی جانب سے. شہزادی کو فضائل علی کا تحفہ اللہ نے پیش کیا, باغ فدق کا تحفہ
نبی نے پیش کیا۔ اب تاریخ کیا کہتی ہے؟ کیا فدق غصب کرنے والوں کو بی بی نے معاف کر دیا؟ نہیں معاف کیا نا۔ بھئی یہیں سے نتیجہ نکالیے کہ جو فدق کھائے اسے تو بی بی معاف کرتی نہیں، جو فضائل چھپائے۔ صلوات بھیجے محمد۔ فضائل کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ قانون مجلس ہے، یہ قانون مجلس ہے۔ جیسے نماز کا قانون ہے، روزے کا قانون ہے، حج و زکوٰۃ کا قانون ہے، ویسے ہی مجلس کا بھی ایک قانون ہے۔ اسلام میں لا قانونیت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جوش و عقیدت میں نوجوانوں نے یہ طرز مجلس گڑھ لیا ہو، جی نہیں، یہ قانون ہے مجلس کا۔ جیسے نماز کے لیے قانون ہے نماز میں کیا پڑھا جائے گا، ویسے ہی مجلس کا قانون ہے مجلس میں کیا پڑھا جائے گا۔ اب قرآن میں 114 سورے ہیں، اور میں کہوں کہ صاحب وہی سورہ الحم کب تک پڑھا جائے؟ جیسے کہتے ہیں وہی خیبر خندق کب تک سنا جائے؟ صلوات بھیجے محمد کہو صاحب وہی سورہ ہم کب تک پڑھا جائے؟ اب کیوں نہ سورہ ہم کی جگہ سورہ نور پڑھوں، سورہ بقرہ پڑھوں، سورہ محمد پڑھوں، سورہ مریم پڑھوں، سورہ اعلیٰ پڑھوں، سورہ فرقان پڑھوں، سورہ آل عمران پڑھوں؟ کیا شریعت اجازت دے گی؟ کیا بدتمیزی نہ کیجئے، اپنی اوقات میں رہیے۔ نماز میں وہی پڑھا جائے گا جو نبی نے سکھایا ہے، تو مجلس میں وہی پڑھا جائے گا جو چوتھے امام نے بتایا۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ بھائی چوتھے امام نے دربار یزید میں جو خطبہ دیا وہ مجلس ہے۔ وہ جو آپ ممبر پر گئے خطبہ بیان کیا وہ مجلس ہے۔ وہ چوتھے امام نے اس میں کیا پڑھا؟ جیسے نماز میں کیا پڑھا جائے یہ پیغمبر نے بتایا ہے، ویسے ہی مجلس میں کیا پڑھا جائے یہ چوتھے امام نے بتایا ہے۔ کیا ہے خطبے میں؟ حمد خدا کے بعد آپ نے اپنے آباء و اجداد کا تعارف فرمایا، اپنا تعارف فرمایا۔ جو پہچانتا ہو پہچان لے، جو نہیں پہچانتا ہے وہ مجھے جان لے۔ میں کون ہوں؟ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں جناب زہرا کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں مکہ و مدینہ کا بیٹا ہوں۔ اسی خطبے میں جملہ ہے میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی۔ لیجئے مجلس میں جنگیں پڑھنے کا جواز مل گیا۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 قبلوں کی طرف سجدہ کیا۔ بھئی چوتھے امام کا خطبہ اٹھا کے پڑھا جائے۔ بھئی سب سے بڑی پریشانی دیکھیں اس دور میں کیا ہے؟ اس دور کی پریشانی جہل نہیں ہے، اس دور کی پریشانی دعوی علم ہے۔ سب سے بڑی پریشانی یہ اس دور میں کوئی جاہل رہا ہی نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ سب سے بڑی پریشانی ہے اس دور میں کوئی جاہل ہی نہیں ہے، کوئی جاہل نہیں اس دور میں۔ آپ کسی سے بات کر کے دیکھیں کوئی جاہل نہیں ملے گا۔ ہماری سمجھ میں مولانا یہ آتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ کتنی بدتمیزی ہے کہ شیعہ ہو کے اور فضائل پر اعتراض، اس سے بڑی کوئی مظلومی نہیں ہے۔ آج تک ہم نے مسجد میں نماز پڑھانے والے کو نماز کی مخالفت کرتے نہیں دیکھا۔ ماہ رمضان میں ہم نے کبھی مسجد میں روزے کی مخالفت نہیں دیکھی۔ یہ یہی ہے کہ مجلس میں مجلس کی مخالفت۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ذکر مولا حسین میں آنسوؤں کی مخالفت۔ کتابیں پڑھیے کیا ہے خطبے میں۔ میں 1 گھنٹے مجلس پڑھتا ہوں اور جناب امیر کے غلاموں کی جوتیوں کے صدقے میں 100 گھنٹے بحث کرنے کی قوت رکھتا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و آل کیا اس خطبے میں کیا پڑھا چوتھے امام نے؟ اول فضائل بیان کیے،
اپنا حق بیان کیا، آخر مسائب بیان کیے. یہ ہے شکل مجلس، یہ ہے قانون مجلس. اول فضائل، آخر مسائب. تو اب جیسے کوئی نماز میں سورہ حمد کی جگہ اگر کوئی اور سورہ پڑھے تو یہ نبی سے بغاوت ہے. اب اگر کوئی مجلس میں فضائل کے بجائے کچھ اور پڑھے یہ سید سجاد سے بغاوت ہے. صلوات بھیجے محمد. یہ مجلس، یہ قانون مجلس. مجلس میں فضائل اہل بیت ہوں گے. موعظہ اور ہے، مجلس اور ہے. موعظہ اور ہوتا ہے، مجلس اور ہوتی ہے. مجلس عزا. شریعت جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتی. پوسٹر پر لکھا ہے کہ صاحب فلاں دن فلاں کی مجلس ہوگی اور فلاں صاحب پڑھیں گے اور فضائل و مصائب اہل بیت بیان کریں گے. تو جو لکھا ہے وہی پڑھوائیے. صلوات بھیجو محمد پر. جو لکھا ہے وہی پڑھوائیے. ارے یہ عادت کب جائے گی کہ لکھیں گے کچھ پڑھیں گے کچھ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تم سے میں کہوں، ہمارے یہاں جو ہمارے علماء نے اور حدیثوں کے مطابق صلوات کا طریقہ ہے وہ ہے کہ برائے تعجیل ظہور صلوات، برائے سلامتی نہیں. ان کے صدقے میں تو ہم سلامت ہیں. صلوات بھیجے محمد برائے تعجیل کیا. تو عزیزان گرامی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ فضائل و مصائب یہی مجلس ہے. اول اہل بیت کے فضائل اور آخر آل محمد کے مصائب. مجلس کا ایک قانون ہے، قانون مجلس ہے. جیسے نماز کا قانون ہے، روزے کا قانون ہے، حج و زکوٰۃ کا قانون ہے، مجلس کا بھی ایک قانون ہے. خود معصوموں نے ہمیں قانون مجلس سکھایا ہے. جنہوں نے دعا کا طریقہ بتایا، مناجات کا سلیقہ سکھایا، عبادات کے طریقے بتائے، انہی نے. جن گھروں سے ہمیں نماز روزہ ملا ہے انہی گھروں سے مجلس ملی ہے. میرا چیلنج ہے، ہر امام نے اپنے گھر میں اپنے عزا خانے میں مجلس کی ہے. ان مجلسوں میں کیا پڑھا گیا؟ سید ہمیری چلے آ رہے ہیں، کمیت اسدی چلے آ رہے ہیں، جناب دیبل خزائی چلے آ رہے ہیں، جعفر ابن عیان چلے آ رہے ہیں، ابان ابن تغلب چلے آ رہے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ مومنین کے چنے ہوئے ذاکر نہیں ہیں، یہ معصومین کے چنے ہوئے ذاکر ہیں جن کے میں نے نام دیا. جناب کمیت اسدی، جناب سید ہمیری، جناب جعفر ابن عیان، جناب عیان ابن تغلب، جناب دیبل خزائی، یہ معصوموں کے گھروں کے ذاکر ہیں. اب ذرا کتابیں دیکھ کے بتائیے، جب یہ معصوموں کے گھر میں مجلس پڑھتے تھے تو یہ کیا پڑھتے تھے، وہ امام کیا پڑھواتے تھے؟ صلوات بھیجے محمد ان کے اشعار میں، ان کے مرثیوں میں کیا ہوتا تھا؟ یہ کیا نظم کرتے تھے؟ یا تو اہل بیت کے فضائل نظم کرتے تھے، آل محمد کا حق نظم کرتے تھے، اہل بیت کے دشمنوں کے متائن نظم کرتے تھے، جس میں یہ دو شخصیتیں جناب کمیت اسدی اور جناب دیبل خزائی فضائل اہل بیت کے ساتھ ساتھ متائن نظم کرتے تھے، جسے ہم لوگ تبرہ کہتے ہیں. جناب کمیت اسدی اور جناب دیبل خزائی، ان کے اشعار دشمنوں کے لیے تیر ہوتے تھے، تیر تبرہ. کمیت اسدی کے تیر سے بنی امیہ کا اقتدار گرا اور جناب دیبل خزائی کے اشعار نے بنی عباس کے پائے تخت میں زلزلہ پیدا کر دیا.
کیا پڑھتے تھے؟ معصومین کے گھروں میں یہی مجلسیں ہوتی تھی، اول اول فضائل اور آخر آخر مصائب ہوتے تھے، یہی مجلس ہے جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا۔ اس شہر لکھنؤ میں جتنے بزرگ ذاکرین گزرے ہوں، دیکھیے بہت سی معاملوں میں اختلاف ہوئے، نظریاتی اختلاف ہوئے عقائد کے معاملے میں، لیکن ایک یہ عجیب بات ہے کہ ممبر پر ذکر اور فضائل کے اعتبار سے کیا پڑھنا چاہیے، یہ یہاں لکھنؤ کے جو ذاکرین ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، سب یہی پڑھتے تھے۔ اب باہر سے آ کے لکھنؤ والوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ ممبر سے کیا پڑھنا چاہیے۔ ان احمقوں کو کون بتائے یہاں سیکھنے آؤ، سکھانے نہ آؤ۔ صلوات بھیجو محمد والا۔ فضائل کے معاملے میں، مصائب کے معاملے میں آپ دیکھ لیجئے بہت سے معاملات میں اختلاف ملا، مگر بیان فضائل کے معاملے میں اختلاف نہیں ملا۔ سب نے اول اول فضائل پڑھیں اور آخر آخر مصائب پڑھیں، یہی مجلس اعضا ہے۔ اور اسی قانون پر، اسی دستور پر، اسی رواج پر، اسی راہ پر ہمارے برادرم مولانا میثم کاظم جرولی صاحب بھی ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ جب بھی ممبر پر آئے تو آغاز یہیں سے ہوا، یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا کفر و نفاق۔ صلوات بھیجے محمد نہیں، جہاں تک جو میں نے سنی 99% ان کی مجلسوں کے موضوعات ہی یہی ہوتے تھے، مولا علی کا ذکر، مولا علی کے فضائل یہی ہوتے تھے، اور اس معاملے میں وہ کچھ بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ گولہ گنج میں وہ مجلس پڑھ رہے تھے، وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہتا کچھ ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ذاکر کا ذہن بہت زیادہ تکان کی وجہ سے بوجھل ہے، لہٰذا کبھی کبھی مطلب ہم سے کچھ کہیے تو جب بہت زیادہ ہم تھکے ہوں گے تو سمجھ کچھ اور لیں گے۔ تو چنانچہ گولہ گنج میں ایک بار ایک صاحب نے ان سے ان کے گلے کی شکستگی کو دیکھتے ہوئے کہا کہ میثم میاں ذرا چیخ کے نہ پڑھیے گا، بہت چیخ کے نہ پڑھیے گا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کیوں چیخ کے نہ پڑھوں؟ جبریل نے چیخ کے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار۔ صلوات بھیجے محمد اس معاملے میں فضائل اور جو اس سے ہٹ کے بھی موضوعات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بس ایک بات اور گفتگو کو تمام کر دوں کہ ایصال ثواب کی مجلس سے ہی پڑھتے تھے تو اس میں بھی یہی دستور ہوتا تھا، بھائی مجلس ایصال ثواب، کسی کا ایصال ثواب ہو، تب تک ایصال ثواب ہو نہیں سکتا جب تک ان کے فضائل کا بیان نہ ہو۔ موت کی باتیں، قبر کی باتیں، پٹھروں کی باتیں، غسالوں کی باتیں، کفن کی باتیں، صلوات بھیجے محمد سب بکواس کی باتیں، جب تک آل محمد کا ذکر نہ ہو، فضائل اہل بیت کا ذکر نہ ہو، کوئی سدھر ادھر نہیں سکتا جب تک آل محمد کے فضائل نہ بیان ہو۔ اس کے بغیر کوئی اصلاح معاشرہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزوں، وہ ایصال ثواب کی مجلس میں نے سنی تھی، تو انہوں نے عام طور پر یہاں اسی شبیہ نجف میں 30 سال غالباً مختار بھائی اپنے والد خطیب الایمان علی اللہ مقامہ کے بعد انہوں نے 30 برس تک مسلسل یہاں 19 رمضان اور 21ویں رمضان کی مجلسوں کا خطاب کیا۔ 21 کی صبح تو ظاہر سی بات ہے بڑی قیامت کی صبح ہوتی ہے، اس میں فضائل کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، مصائب ہی مصائب ہوتے ہیں، لیکن 19 کو وہ ہمیشہ زیادہ تر انہی احادیث کو عنوان کلام بناتے تھے، کبھی ذکر علی عبادہ، کبھی حب علی عبادہ، کبھی یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا کفر و نفاق۔ اور ایصال ثواب کی مجلس میں انہوں نے وہی آئے جو عام طور پہ بہت سے ذاکرین پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ آپ دیکھیے، اگر دل میں مولا علی کی محبت حقیقی محب ہے تو اسے ذرے میں بھی ابو تراب نظر آئیں گے۔ صلوات بھیجے محمد مولا علی کا چاہنے والا کوئی موضوع ہو، کوئی عنوان ہو، جناب امیر المومنین کا عشق ہے، کوئی موضوع دے دیجئے ہمیں، کوئی عنوان دے دیجئے، ہم اس پہ بیان مولا علی کے فضائل ہی کریں گے، لیکن ہماری عادت نہیں، ہماری فطرت ہے۔
عنوان تھا موت، کلو نفس ذائقۃ الموت. تو مرحوم نے کیا خوبصورت بیان فرمایا کہ اعلان ہو رہا ہے موت کسے آئے گی؟ جسم کو موت نہیں آئے گی، بدن کو موت نہیں آئے گی، بشر کو موت نہیں آئے گی. موت آئے گی کلو نفس ذائقۃ الموت. موت نفس کو آئے گی، بشر کو موت نہیں، انس کو موت نہیں، جن کو موت نہیں. موت آئے گی نفس کو. تو جہاں نفس ہوگا وہاں موت آئے گی، جہاں نفس ہوگا وہاں موت آئے گی. مگر اگر شب ہجرت کسی کا نفس بک چکا ہو تو وہاں موت نہیں ہے، حیات ہی حیات. صلوات بھیجے محمد. دیکھیے یہ ہے خون میں عشق جناب امیر کا نتیجہ، کہ جہاں خون میں جناب امیر کا عشق ہو، جہاں فطرت میں جناب امیر کا عشق ہو، جہاں فاضلے تینت سے ہوں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آئیے تشریف لے آئے. صلوات بھیجے محمد. تمام ہو رہی. جہاں مولا علی کا عشق ہو، موضوع کوئی دے دیا جائے، عنوان کوئی دے دیا جائے، بیان مولا علی کے فضائل ہی کا ہو. آپ دیکھیں موت کے عنوان پر نتیجہ کیا نکالا؟ عظمت جناب امیر کی دلیل. یہ عاشق علی ہی کا کمال ہے کہ وہ موت میں بھی حیات کو ڈھونڈتا ہے. تبھی تو آواز آتی ہے من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. صلوات بھیجو محمد. موت میں بھی وہ زندگی کو ڈھونڈ لیتا ہے تو زندگی کا اعلان ہوتا ہے من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو آل محمد کی محبت پر مر جائے وہ شہید ہے. من ماتا علی حب آل محمد ماتا طائبہ. جو ان کی محبت میں مرا وہ توبہ کیا ہوا مرا. من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورہ. اگے بھائی اس بات کو میں 10 مرتبہ، ہمارے رحمت میں آئے بیٹھے ہیں، میں 10 مرتبہ اس بات کو پڑھ چکا ہوں کہ مغفورہ کا مطلب مجھے سمجھا دیا جائے. دیکھیں یہ ہمارا نقطہ نہیں ہے، یہ نبی کی حدیث ہے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورہ. کہ جو ان کی محبت میں مرا، کیا ترجمہ ہے؟ کہ محشر کے میدان میں اللہ اسے بخش دے گا، برزخ کی سختیوں سے گزرے گا اور پھر بخش دیا جائے گا. قبر میں فشار ہوگا پھر بخش دیا جائے گا. قبر میں گناہوں کا عذاب ہوگا پھر بخش دیا جائے گا. مغفورہ کا کیا مطلب ہے؟ جو ان کی محبت میں مرا بخشا جائے گا؟ نہیں، جو ان کی محبت میں مرا وہ بخشا ہوا مرا، بخشا ہوا مرا. اب کیا پوچھنا کیسے بخشے جاؤ گے؟ ارے جائیں گے نہیں، جا چکے. کیسے بخشے جاؤ گے؟ کیا یہ گیوے کیا ہے؟ بخشے جا چکے. اپنی وجہ سے بخشے نہیں گئے. یہ محب کا کمال نہیں ہے، محبت کا کمال ہے. یہ عشق کا معشوق کا کمال نہیں ہے، عاشق کا کمال نہیں، معشوق کا کمال ہے. جن کی محبت لے کے گئے ان کا کمال ہے کہ بخش دیے گئے. کہ صاحب گناہ گار ہیں، بے عمل ہے، کیسے بخشے جائیں گے؟ ارے بے عملی کی وجہ سے محبت پر انگلیاں اٹھیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں. محب کی بے عملی، محبت پر کیا اعتراض؟ اگر کوئی محب بے عمل ہے تو اس سے محبت پر کیا اثر ہے؟ اگر کوئی نمازی گناہ کر رہا ہے تو اس سے نماز کی عظمت پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا نماز کی عظمت کم ہو جائے گی؟ ویسے اگر محب کوئی بے عمل ہے تو کیا اس سے محبت پر کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیے سنیے، میں بس آخری میں ایک حدیث سناتا ہوں اور بڑی معتبر کتابوں میں ہے کہ لوگوں نے آگے کہا ایک نبی سے کہ ایک شخص ہے جو پابندی سے آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے لیکن وہ رات میں چوریاں کرتا ہے.
وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. آپ اس سے کہیے کہ رات بھر تو چوریاں کرتا ہے اور دن میں آ کے آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. جیسے یہی لہجے کچھ یہاں بھی ملتے ہیں کہ آپ رات بھر ماتم کرتے ہیں, صبح سو جاتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والا. تو کہا وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور رات میں چوریاں کرتا ہے. یا نبی اللہ اسے روکیے کہ چوریاں کرنا چھوڑے پھر نماز پڑھے. نبی نے آیا نماز پڑھی کہ نماز فحشا و منکر سے روکتی ہے. نبی نے فرمایا اسے نماز پڑھنے سے نہ روکو, ایک نہ ایک دن نماز اپنا اثر دکھائے گی. ایک نہ ایک دن نماز اپنا اثر دکھائے گی. تو بے عملوں کو ماتم سے نہ روکو, ایک نہ ایک دن محبت اپنا اثر دکھائے. صلوات بھیجو محمد والا. صحیح ہو جائیں گے کبھی تک, وہ نمازی بھی ہوں گے تو پابند صوم و صلات بھی ہو جائیں گے. جیسے عبادت اپنا اثر دکھائے گی ضرور, ویسے ہی محبت اپنا اثر دکھائے گی ضرور. لیکن اسے کیا کیجئے کہ ڈاکٹروں کی دواؤں پر بھروسہ ہے, امام کے وعدوں پر بھروسہ نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد والا. یہی طرز مجلس ہے جسے ہمارے بھائی میثم کاظم جرولی صاحب پوری زندگی اپنے سینے سے لگائے رہے, اور یہی ان کے والد مرحوم کا طریقہ. تو یہی قانون مجلس ہے کہ اول آل محمد کے فضائل, تاکہ عقیدہ پختہ ہو. تو جب عقیدہ پختہ ہوگا تو پھر آنسوؤں میں اور اضافہ ہوگا. عقیدہ مضبوط ہوگا تو دل اور پھٹے گا کہ کربلا میں کس کا گھر لوٹ لیا گیا, یہ کس کے دو شانے قلم ہو گئے, یہ کس کے سینے میں نیزہ مارا گیا, یہ کس کا لاشا پامال ہو گیا, یہ کس کے گلے پر 3 بھال کا تیر نشانہ تاک کے مارا گیا, یہ کس کے خوش گلے پر خنجر چلایا جا رہا. آپ کی آوازیں بلند ہوئی. بس اللہ ہمارے بھائی میثم کاظم صاحب کے درجات کو اور بلند فرمائے. حالانکہ جناب امیر المومنین کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے کہ مولا نے ان کو جاتے جاتے بھی ایسی عزت عطا فرمائی ہے کہ جس دن جس جگہ اپنے مولا کا ذکر کرتے تھے اسی مقام پر مجلس ہوئی ان کے اصالِ ثواب کی. یہی جناب امیر المومنین کے تابوت کے سائے میں جنازہ اٹھا ہے. علی علی ہائے علی کے صداؤں کے بیچ میں جنازہ اٹھا. اپنا غم بھی جناب امیر کے غم پر قربان کر دیا. اللہ ان کے بھائیوں کو, ان کے بچوں کو, تمام اہل خاندان کو, تمام دوستوں کو توفیق صبر عطا کرے. اللہ اکبر. یہ بھی انعامات ہوتے ہیں جو ادھر کی جانب سے ملتے ہیں. آخر وقت تک انہوں نے دامن فضائل اور دامن مصائب اور دامن اہل بیت کو نہیں چھوڑا, تو اللہ نے اس دنیا میں بھی عزت دی. اللہ اکبر. اور دفن بھی وہاں پر ہوئے کہ جناب امیر المومنین کے تابوت کی شبی کی زیارت کو جائیے تو مولا نے وہاں پر دفن نہیں کیا, اپنے تابوت کا دربان بنا دیا. اللہ اکبر. کہ جب جب یہاں پر مولا علی کے تابوت کی زیارت کرنے کے لیے لوگ آئیں گے تو وہیں پر ان کی خبر ہے کہ جناب امیر المومنین کے ماتم میں ہمیشہ شریک رہیں گے. بس عزیزوں, یہ جو مجلس میں فضائل و مصائب بیان کیے جاتے ہیں یہ اس لیے بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ ہمارے بھائی میثم کاظم جرولی صاحب کے والد یعنی ہمارے ماموں طاہر ولی صاحب علی اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے کہ یہ فضائل و مصائب اس لیے بھی ضروری ہیں کہ 2 باتیں آدمی کے ذہنی توازن کو بگاڑ دیتی ہیں. اگر انسان حد سے زیادہ خوش ہو جائے تو ہو سکتا ہے دماغ کا توازن بگڑ جائے, حد سے زیادہ غمزدہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے ذہن کا توازن بگڑ جائے. یہ مولا کے فضائل اس لیے رکھے گئے کہ کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو جانا, اگر مولا کی بلندی پر نظر رہے گی تو دماغ کا توازن باقی رہے گا. اور کتنے ہی مصائب کیوں نہ پڑ جائیں, اگر زہرا کا لٹا ہوا گھر سامنے, اللہ اکبر, نہ ایسی فضیلتیں کہیں نظر آئیں جیسی آل محمد کے دامن میں ہیں, اور نہ ایسے مصائب کہیں نظر آئے. اللہ ہو, موتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں, جنازے ہر گھر سے اٹھتے ہیں, لیکن گھر سے جنازہ نکلتا ہے
تو پھر جب گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو دوبارہ کبھی گھر میں واپس نہیں آتا. نہ جانے کتنے جنازوں میں آپ نے شرکت کی ہوگی. مرحوم ہمارے بھائی میثم کاظم جرولی صاحب شب ضربت انتقال ہوا، اسپتال سے جنازہ گھر آیا اور گھر سے کربلا جنت الدولہ گیا. شب میں یہاں نماز جنازہ ہوئی اور قبر میں تدفین ہو گئی. جنازہ گھر تو واپس نہیں گیا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی جنازہ گھر سے نکل کے واپس چلا گیا؟ ہائے اہل بیت اطہار کہ مولا حسن کا جنازہ گھر سے نکلا. وہ ایک ملونہ نے تیروں کی بارش کی. یہ دنیا میں پہلا جنازہ تھا جو گھر سے نکل کے پھر گھر میں واپس آ گیا. مولا حسن کا جنازہ پہلا جنازہ تھا دنیا کا. اللہ اس ملونہ کے عذاب میں اضافہ فرمائے کہ جنازے میں تیر پیوست ہوئے. جناب عباس کو جلال آیا. ایک مرتبہ بہت تیزی سے گھر میں آئے، کہا اماں ذات تلوار دیجیے گا. فرمایا بیٹا جنازوں میں تلوار کا کیا کام؟ کہا اماں سبط اکبر کے جنازے پر تیروں کی بارش ہے. میں کہوں گا اے شیخ علمدار، اے میرے آقا میرے مولا، ارے سبط اکبر کے جنازے میں تیر پیوست ہوئے، آپ کا یہ عالم ہو گیا. ہاں اس وقت کیا گزری ہوگی جب یتیم حسن کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. 3200 گھوڑے، ایک لاش قاسم. کبھی ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے. میرا آقا حسین جب عالم میں پہنچا، اینا یا قاسمہ، اینا یا قاسمہ. پھر امامے کو ہاتھ پر رکھا، کہا میرے بھائی کی نشانی، چچا تجھے پکار رہا ہے، آواز دے. جیسے ہی امامے کو ہاتھ پر رکھا، کہیں سے پسلیاں بلند ہو گئی، کہیں سے سر بلند ہو گیا. جس میں مبارک کی آواز بلند ہو گیا، آواز دے لبیک یا ابا عبداللہ. پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی قرأت فرما کر جناب میثم کاظم صاحب جرولی ابن طاہر ولی صاحب کی روح کو اصال ثواب کر دیں. اور کل جناب سید اسد رضا ابن سید علی رضا صاحب مرحوم احمد عباس صاحب کی جانب سے روضہ زینبیہ میں طاہر ولی صاحب مرحوم حال میں ایک مجلس مولانا میثم کاظم صاحب کے اصال ثواب کے لیے کل روضہ زینبیہ ٹکیت رائے تالاب لکھنؤ میں منعقد ہوگی. شب میں 8:30 بجے، اور اس مجلس کو بھی میں ہی خطاب کرنے کا شرف حاصل کروں گا. آپ تمام حضرات شریف گزارش ہے. اور مرحوم کے 40ویں کی مجلس 23 جولائی یعنی اب کی سے اتوار کو ٹھیک 10 بجے صبح حسینیہ آصف الدولہ بہادر یعنی بڑے امام باڑے میں منعقد ہو.